حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھوئے گی، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں؟ 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر کے 2 جوڑے دھوئے، اللہ تعالیٰ اسے 2000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 10 دھوئے، اللہ تعالیٰ اسے 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس عورت نے ایک جوڑا اپنے شوہر کا دھویا، اللہ تعالیٰ اسے 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ عورتیں گلہ کرتی ہیں اپنے شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ بات پڑھتا ہوں اور آگے بیان کر دیتا ہوں۔ عورتیں اپنے شوہروں کا گلہ کرتی ہیں۔ حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بلائی دیکھی ہی نہیں، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے اعمال نیک ضائع ہو گئے۔ جس عورت نے اپنے شوہر سے ایک مرتبہ گلہ کیا، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے ایک بار کہہ دیا کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بلائی دیکھی ہی نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، وہ روئے گی، کہے گی یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی اور اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پر چلتی نہیں تھی۔ میرے آقا کا شہر مدینہ، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام زابی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس عورت کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ عورت ہے جو بغیر اجازت کے خاوند کے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ تو صحابی اپنی بیوی کو پابند کر گیا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، تو میری اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھنا ہے، میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ اور اس کا شوہر چلا گیا۔ پھر 2 دن بعد پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس کا باپ رہتا تھا۔ اس عورت کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بہت بیمار ہے۔ تو عورت نے کہا کہ میرا شوہر مجھے پابند کر گیا ہے کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں، مجھے حکم دے کے گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، تو لہٰذا میں اپنے شوہر کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ جو محبت بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں جو ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں جو تول سکے۔
بیٹی جب باپ کے سینے پر چڑھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا، رسول اللہ سے پوچھئے جا کر کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہو جا کے کہ خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا عطا فرمائے گا، خاوند کے حکم پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد پھر پیغام آیا کہ تیرا باپ بہت بیمار ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ جا کے میرے آقا کریم سے پوچھیں کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے۔ رسول اللہ نے پھر کہا کہ خاوند کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے گا۔ 4 دن گزرے تو بیٹی کو پھر پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا ہے۔ بیٹی پردیس ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا سب کچھ بیچ دو لیکن مجھے لے چلو، میں نے اپنے باپ کو دیکھنا ہے۔ میرا زیور بیچ دو، میرا سب کچھ بیچ دو لیکن میں نے باپ کو آخری دفعہ دیکھنا ہے۔ وہ عورت تو پھر بھی 2 گلیاں چھوڑ کر ساتھ رہتی تھی۔ اس عورت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر پیغام بھیجا۔ بیٹی نے کہا، سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ میرا دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے پھر کہا کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیوں، دیکھ لو، سن لو کہ شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، پتہ کرو کہ وہ گئی ہے کہ نہیں گئی۔ اس شخص نے کہا، صدقے جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شان پر، آپ کے فرمان پر۔ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں مگر سنت کا پہاڑ بن گئی ہیں، تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں، تیرے حکم پر چلنے والی بن گئی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ عورت نہیں گئی۔ اتنے میں وہ صحابی گھر لوٹے۔ کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، 2 آنسو گرے۔ پھر رسول اللہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور کہا کہ جا کے اسے کہہ دو، خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، اس کے صدقے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بھی بخشش ہو گئی۔ ایک حدیث پھر میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضور سید فاطمہ کو لینے کے لیے گئے۔ شادی کے تیسرے دن حضور لینے کے لیے گئے۔ میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا، فاطمہ چلے، فاطمہ چلے۔ سیدہ فاطمہ نے یوں ہاتھ باندھ دیے، کہا، سونیا آپ باپ بھی ہیں اور آپ نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کی، لیکن حضور آپ کی ہی زبان سے سنا ہے، شوہر کی بغیر اجازت کے نکلنا نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لوں۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا کہ سونیا اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کا انتظار کر لوں، تو میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کہنے لگی کہ میرا کچا گھر، نبی پاک نے اپنی تہمت کو سمیٹا اور سمیٹ کر کچی زمین پر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن جناب علی بھی دیر سے آئے اور حضور کو بیٹھے دیکھا۔ یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا، علی اگر تیری اجازت ہو تو اپنی بیٹی کو لے جاؤں۔ تو حضرت علی یہ بات سرکار کی سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، سرکار میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا،
सोनिया, अली की जितनी भी बरकत है तेरी कदमों की वजह से है और मैं आपको हुजूर इजाज़त दूँ। हुजूर, अली की आज जितनी भी शान है आपकी वजह से, अली की आज जितनी इज्जत है आपकी वजह से। हुजूर, मैं आपको इजाज़त दूँ? हुजूर ने फरमाया, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है और फ़ातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हज़रत अली बोले, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिएगा फ़ातिमा के इस अमाल के सदक़े अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन बेहतर सिला अता फ़रमाए। सलाम मेरी बेटियों, मेरी बहनों, छोड़ दो ये कान धरना, छोड़ दो ये बुराइयां करना, छोड़ दो किसी की बात सुनना, शोहर की अतात में आ जाओ। अगर ये ज़्यादती करेगा तो अल्लाह इसे पूछ लेगा। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में तुम फर्मा बरदारी करो। अगर ये गलती करेगा, अगर ये जुल्म करेगा तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा, अल्लाह खुद तुम्हारे लिए दरवाज़े रहमत खोल देगा। तुम्हारी तरफ से कुताही नहीं होनी चाहिए, तुम्हें शोहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से ज़्यादती नहीं होना चाहिए। और बेटियों को बेचने वालों, जहेज दे के बेचते हो, प्लाट दे के बेचते हो, कार दे के बेचते हो, लेकिन इससे घरों में अमन कायम नहीं होता। तुमने कार भी दी, प्लाट भी दिया, प्लाजा भी दिया, तुमने जहेज दिया तो 4 ट्रक गए, लेकिन पूछ जाके कि सारी रात तो इसकी लड़ते गुजर जाती है, सारा दिन तो झगड़ते गुजर जाता है, सारा वक्त तो फसाद में गुजर जाता है। तो किस चीज़ की ये चीज़ें हैं? इसको फर्मा बरदारी सिखा। 2 आदमी कभी सरदार नहीं होते। बाप कितने होते हैं? 1। हेड मास्टर कितने होता है? 1। और गाड़ी चलाने वाला कितना होता है? 1। शौहर कितने होते हैं? 1। अतात एक ही हो सकती है, 2 की नहीं होती। बहरहाल बीबियों, अतात तो शौहर की ही हो सकती है, 1 की ही हो सकती है, 2 की नहीं हो सकती। बहरहाल इस्लाम की बेटियों का 2 ही बातों में वक़ार है। एक तो इस बात पे कि पर्दा ओढ़ के रखें और अपने आप को छुपा कर रखें, और दूसरा इस बात में वक़ार है कि वो अपने खावंद की फर्मा बरदारी करें। तीसरी बात कि वो दीन के लिए अपना किरदार अदा करें। दीन के लिए हमें भी चाहिए कि जहाँ हम बेटी को बड़ा कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे रसूल अल्लाह का दीन भी पढ़ाएं, सुन्नत शरीयत भी। एक हदीस और मैं आपको सुनाने लगा हूँ अपने प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की, अली के घर की। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे रसूल अल्लाह की शहज़ादी, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहज़ादी दरे रसूल पर आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। आका, आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ फ़ातिमा? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे। बातें करते करते बात बढ़ने लगी। हुजूर, मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया कि अली नाराज़ हो गए। मुझसे कोई ऐसी बात हो गई, अली नाराज़ हो गए। सैयदा फ़ातिमा फरमाती हैं, मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने चक्कर? 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। बेटियों, खावंद की अतात में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी ज़रा ख्याल करें, माएँ भी ज़रा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, जो किसी औरत को उसके खावंद के ख़िलाफ़ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा, चाहे कोई भी मशवरा दे रहा हो।
سید عالم کی شہزادی کہتی ہے کہ میں نے علی کے کمرے کے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو میں آپ کو خبر دینے کے لیے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ اور بڑی بات نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا کہ یہ کیا جملے بول دیے میرے حضور نے۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کا دوپٹہ کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کر نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے جو صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں، کتبوں، غوثوں، ابدالوں، گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ، تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں، فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا، میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا، اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ دوستوں، بڑی نصیبوں والی ہے سید فاطمہ۔ سید فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا تو جس نے سب سے زیادہ آنسو بہائے شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی، پوری کائنات میں ایسی بیوی نہیں ملے گی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس عورت سے اس کا خاوند راضی ہوتا ہے، میرا اللہ بھی اس عورت سے راضی ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہماری اس اسلامک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اسلامک ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تو اپنے میزبان اجازت الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔